अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त क्या क्या मौजज़ात पेश आए। रवायात में है कि जिस वक्त हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उस वक्त हज़रत आमिना अकेली थी और कोई इनके पास मौजूद ना था। उस वक्त एक आवाज़ दहशतनाक आसमान से आई जिसको सुनकर वो खौफज़दा हो गईं और बहुत ज़्यादा हैरान हुई और फिर बोली, या इलाही, ये क्या माजरा है। हज़रत आमना कहती हैं कि उसी वक्त एक परिंदा आया और उसने आकर मेरा सर मलने लगा। फिर वो मुझ पर जो दहशत तारी थी वो जाती रही और फिर हज़रत आमना फरमाती हैं कि मुझे कुछ शीरीनी ला कर दी गई जिसे मैं खा गई और फिर मैंने एक नूर देखा कि मुझसे निकल कर आसमान पर चला गया। इसके बाद फिर कई औरतें मैंने देखी जो बेतहाशा खूबसूरत थीं। मैंने ये समझा कि शायद ये अब्दुल मुनाफ की बेटियां हैं। ये देखकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने दिल में सोचा कि ये मेरी मदद को आई हैं। फिर कुछ देर बाद मालूम हुआ कि वो तो अब्दुल मुनाफ की बेटियां नहीं हैं, कोई और अजनबी औरतें हैं। वो मेरे पास आकर मुझे कुछ तसल्ली देने लगी। उस वक्त मालूम हुआ कि वो औरतें बीबी मरियम और हज़रत आसिया खातून जो फ़िरऔन मलऊन की बीवी मोमिना थीं, वो दोनों खुदा के हुक्म से बहशत से हूरों को लेकर मेरी खिदमत के लिए आईं। और इसी वक्त एक आवाज़ मैंने सुनी कि इस लड़के को आदमियों की चश्म से फ़िलहाल पोशीदा रखना, यानी इस बच्चे को कोई भी इंसानी आँख ना देखने पाए। और फिर मैंने देखा कि कुछ आदमी हाथों में चांदी का लोटा लिए हुए आए और उनके हाथों में इत्रियात, खुशबू, मुश्क अंबर थे और वो जो भी लोग थे वो हवा में मुअल्लिक खड़े हैं और बहुत से परिंदे हवा में उड़ने वाले ना मालूम कहाँ से मेरे घर में आ गए। जब मैंने देखा तो उनकी चोंचें ज़मुर्द सब्ज़ की थीं और उनके पाँव याकूत सुर्ख के थे। उनकी आँखें बहुत रोशन थीं। उस वक्त 3 अलम बादशाही मैंने देखे, एक मगरिब को और एक मशरिक़ को और एक काबा पर खड़े हुए। और उसी वक्त मैंने गैबी आवाज़ सुनी कि नूरे आखिरुज़्ज़मां दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, पैदा हो चुके हैं। और उसी वक्त मेरी रोशन पेशानी ज़मीन पे रख कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ हो गए अपने खालिक़े कायनात के। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ कुछ मुनाजात की और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह व आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके बाद एक सफ़ेद बादल आकर मेरी गोद से उठा, इनको ले गया। इत्तफाकन इस रात को मेरे घर में चिराग नहीं था, बावजूद इतनी अंधेरे के घर ऐसा मुनव्वर और रोशन हुआ कि उस वक्त अगर कोई चाहता तो सुई में धागा आराम से डाल सकता था। इसी रोशनी से मुल्क शाम मुझे नज़र आया। फिर गैब से आवाज़ आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक़ और मगरिब और तमाम जंगलों में ले जाकर फिराओ और इनको वो तमाम मखलूक दिखाओ। और फिर इसी वक्त एक सफ़ेद बादल नमूदार हुआ और उससे आवाज़ आई कि इस पैगंबर के नूर को पैगंबरों की अरवाह मुक़द्दसा से मिलवा दो। और एक दूसरा सफ़ेद बादल आया जिससे आवाज़ आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह हैं हर दो जहां के, इनके हल्का अतात में तमाम खलकत रहेगी। एक रवायत में ये भी मालूम होता है कि इस आवाज़ गैबी से हज़रत आमना इंतहाई हैरान हो गई और इसके बाद उन्होंने 3 अशख़ास को देखा। उनके चेहरे आफ़ताब की मानंद रोशन थे और उनमें से एक के हाथ में आफ़ताबा चांदी का, दूसरे के हाथ में
तश्त सोने का था और तीसरे के हाथ में रेशमी कपड़ा सफ़ेद था और वो अपने साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए और फिर इस रेशमी कपड़े से एक अंगूठी निकाली और फिर इस लोटे की पानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर और तन धुलाकर उन्हें नहलाया गया। इनके दोनों मोंढों के बीच में उस वक्त खातिम से मोहर नबूवत कर दी गई। फिर आपको उस रेशमी कपड़े में लपेट कर हज़रत आमना की गोद में दे दिया गया और उनमें से एक ने आपके कान में बहुत कुछ कहा कि इसको मैं दरियाफ्त न कर सकी कि क्या कहा, और दूसरे शख्स ने दोनों आंखें इनकी चूम कर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तुमको इल्म लाफानी बख्शा है और अल्लाह ताला ने तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर एक शख्स ने इनमें से आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर मुंह रख कर, जैसा कि कबूतर अपने बच्चे को दाना खिलाता है, वैसे ही उनके मुंह पर मुंह रख कर कहा कि या रसूलुल्लाह, या हबीबुल्लाह, तुमको बशारत है कि इल्म और बुर्दबारी और अल्लाह ताला ने सब तुमको अनायत किया। फिर कई अशखास आए और वो मेरी गोद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा कर ले गए और मैं अकेले घर में बहुत मुत्तफ़िक कर रही कि या इलाही, ये क्या माजरा है। फिर इसी घड़ी वो वापस आपको लेकर आ गए। चेहरा उनका मानिंदे महताब के चमकता था। फिर गैब से एक आवाज़ आई कि ए आमना, इस लड़के को हिफाजत से रख और अपने दिल में कुछ अंदेशा मत करना। हम लोग इनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ले गए थे, खुदा इनका हामी और नासिर है। फिर मैंने देखा कि एक शख्स ने इनके मुंह पर बोसा देकर कहा कि बशारत है तुमको ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई आप पर ईमान लाएगा वो मैदान हश्र में और हश्र के दिन तुम्हारी उम्मत में दाखिल होगा और अज़ाब दोज़ख से वो निजात पाएगा। और एक रिवायत में है कि अब्दुल मुत्तलिब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त मक्का मुकर्रमा में थे। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि जब आधी रात हुई तो गैब से एक आवाज़ मैंने सुनी और उसी रात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जब मैंने आसमान की तरफ अपनी नज़रें उठाकर देखा तो सब फरिश्ते ये तस्बीह और तकदीस में मसरूफ़ थे। फिर मैंने अपनी नज़र बुतों की तरफ की तो मैंने देखा कि सब के सब बुत ज़मीन पर गिर कर टूट गए हैं। कुछ देर बाद एक और गैब से आवाज़ आई और इस आवाज़ में कोई ये कहता था कि बशारत हो ए अहले ज़मीन, नबी आखिर-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए हैं और आब रहमत इनके धुलाने को लाया गया और खाना काबा भी उसी वक्त हरकत में आ गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि खाना काबा ने जैसे सजदा किया, मगर मैं उस वक्त ख्वाब शुक्र में था। फ़ौरन नींद से उठा और दिल में कहा कि या इलाही, ये क्या माजरा है, ये मुझे देखना चाहिए। तब मैंने बनी शीबा के दरवाजे से निकलकर कोहे सफ़ा व मरवा को देखा तो वो लरज़ रहे हैं। इसको देखते ही मुझ पर भी लरज़ा तारी हो गया। फिर चारों तरफ से ये गैबी आवाज़ें आने लगीं कि ए कुरैश, मत डरो। बस इससे मैं होलनाक और फिर और ज़्यादा खौफज़दा हो गया और मुझे ये खदशा हुआ कि आमना के घर पर कैसे जाऊं। बहरहाल इनके मकान पर मैं गया और मैं क्या देखता हूँ कि परिंदे सब हवा में आमना के मकान के चारों तरफ घूम रहे हैं और एक टुकड़ा सफ़ेद बादल का आमना के मकान के ऊपर साया किए हुए है। ये देखकर मैं बेख्तियार परेशान हुआ, मुतहय्यर हुआ और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। और जब मैं होश में आया तो मैंने चाहा कि आमना के हुजरे में जाऊं और वहां जाकर देखूं कि माजरा क्या है। ये देखने के लिए मैंने बहुत कोशिश की और मैंने बड़ी ज़्यादा दुश्वारियों से हज़रत आमना के दरवाज़े पर जब पहुंच गया तो इस जगह मैंने खुशबू मुश्क अंबर की पाई और फिर इनके हुजरे का मैंने दरवाज़ा खोल कर कुछ संभला
تو میں نے دیکھا کہ حضرت آمنہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو نور محمدی تھا وہ مجھے نظر نہ آیا، اور میں چاہتا تھا کہ اس وقت میں اپنا گریبان پارا پارا کروں۔ میں نے اسی اثنا میں آمنہ سے پوچھا کہ تم سوتی ہو؟ آمنہ یہ سن کر بولیں کہ میں جاگ رہی ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اے آمنہ، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ نور جو تمہاری دونوں آنکھوں کے درمیان تھا وہ کہاں گیا؟ وہ کہنے لگیں کہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، وہ اب پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عبدالمطلب نے آمنہ سے کہا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھوں۔ وہ بولیں کہ میں اس کو نہیں لا سکوں گی۔ عبدالمطلب نے کہا کہ کیوں نہیں دکھا سکو گی تم مجھے؟ آمنہ نے کہا کہ جس وقت وہ لڑکا پیدا ہوا تو ایک شخص سب سے کہہ رہا تھا کہ اے آمنہ، اس لڑکے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنی شمشیر میان سے کھینچ کر کہا، کس نے تم کو منع کیا ہے؟ اس شخص کو میرے پاس لاؤ ورنہ میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا، اور لڑکے کو مجھے جلد از جلد دکھاؤ۔ تب وہ بولی، بہت اچھا، آپ مالک ہیں، آپ اس حجرے میں آ کر اس کو دیکھیے۔ اور تب میں نے ارادہ کیا کہ میں اس لڑکے کو دیکھوں۔ وہی میں نے ایک مرد محیب شکل نکل آیا۔ وہ شخص ایسا تھا کہ میں نے اس جیسا شخص کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا کہ میں اس لڑکے کو دیکھنے جاتا ہوں۔ وہ بولا کہ تم اس لڑکے کو دیکھنے مت جاؤ، کیونکہ اس وقت اس کو دیکھنے نہ پاؤ گے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس فرشتے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب تک وہ وہاں سے رخصت نہ پالیں، فرشتے چلے نہ جائیں، اس وقت تک تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اسی وقت بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے، لہٰذا عبدالمطلب آپ اس لڑکے سے ملاقات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ملاقات کا وقت فرشتوں کا ہے۔ عبدالمطلب کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر میرا بدن کانپنے لگا اور وہ شمشیر بھی میرے ہاتھ سے گر گئی، اور میں اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے نہ پایا، اور میں نے چاہا کہ اس خبر کو قریشیوں سے جا کر کہوں۔ اسی وقت میری زبان کو چپ لگ گئی، اور میری زبان اللہ کی طرف سے بند ہو گئی، اور میری زبان اس بری طرح بند ہوئی کہ پھر میں 7 دن تک کسی سے بھی بات نہ کر سکا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ وہ مرغ سبز اور سفید جو آمنہ کے گھر پر سایہ کیے ہوئے تھا وہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں اسرار الہی مضمر تھا۔ عبدالمطلب نے کہا کہ میں نے اس وقت سنا کہ آسمان اور زمین سے یہ آواز آئی، مبارک ہے وہ گھر کہ جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ پیدا ہوئے اس وقت تمام جہاں کے بت ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے، اور فارس کا آتش کدا جو کہ 1000 برس سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور نوشیرواں کے بالا خانے پر 12 برج تھے، سب ٹوٹ پڑے، اور لات اور عزا زمین پر گر پڑے۔ معارج النبوہ میں لکھا ہے کہ نوشیرواں کی سلطنت رسول خدا کے زمانہ تولد تک 42 برس سے اوپر گزری تھی، اور زمانہ حضرت عیسیٰ کا رسول خدا سے 600 برس سے اوپر گزرا تھا، اور سکندر رومی کو 872 برس ہوئے تھے، اور حضرت داؤد کا زمانہ 1008 برس، اور بعض روایات میں ہے کہ 3072 برس کا زمانہ ان کا گزر چکا تھا۔ ایک روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال عرب میں قحط تھا۔ مائی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سب کے سب بھوکے تھے، اور بوجہ بھوک میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر میدان میں جا کر گھاس لا کر اسے بیچ کر قوت حاصل کرتی اور خدا کا شکر بجا لاتی، اور اس وقت میں حمل سے تھی جب میں نے بچہ جنا، اور اس بچے کا نام مہیر رکھا، اور اس وقت میں لڑکے کے دودھ کے واسطے حیران و پریشان رہتی تھی، اور باوجود کوشش شدید کے کچھ کھانے کو مجھے نہ ملتا تھا، یہاں تک کہ میں 7 دن اور رات کی بھوکی رہی، اور جب میں فاقے سے بیتاب ہو گئی تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔
ایک رات خواب میں نے دیکھا کہ ایک چشمہ ہے، اس کا نہایت سفید دودھ ہے اور اس چشمے میں سے خوشبو مشک و عنبر کی آ رہی ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس چشمے سے جتنا چاہو پانی پیو، تب تمہارا دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ اور جب میں نے اس کے کہنے سے اس چشمے کا پانی پیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتی۔ اس نے کہا کہ میں شکر ہوں، حالات قحط کے باعث تم نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی، لیکن اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی شکر کو تمہارے پاس آدمی کی صورت میں بھیجا ہے تاکہ تم کو خوش کروں۔ تم مکہ میں جاؤ، تمہاری اور زیادہ کشادگی ہو جائے گی، یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس نے میری چھاتی پر ہاتھ پھیرا اور کہا، خدا تمہاری روزی میں برکت دے گا اور دودھ بھی تمہارا زیادہ ہوگا، تم مکہ چلی جاؤ۔ اسی وقت میں اپنی نیند سے بیدار ہوئی اور دیکھتی ہوں کہ میری چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی اور مثال مشک کے ٹپکتی تھی۔ بنی سعد کی عورتوں نے میرا حال دیکھا تو مجھ سے کہنے لگیں، اس قحط میں سب کی جان لبوں پر آئی ہوئی ہے اور سب موت کے قریب ہیں، اور تم اس کے خلاف دیکھنے میں آتی ہو، تم کیا کھاتی ہو؟ اس کا جواب میں نے کچھ نہ دیا کہ خواب میں میں نے شکر کو دیکھا تھا اور اس نے مجھے منع کیا تھا کہ یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پھر دوسرے دن اپنی عادت کے مطابق میں گھاس توڑنے کے لیے میدان میں گئی تو ایک غیب سی آواز آئی کہ ایک لڑکا قریش کی قوم میں پیدا ہوا ہے، وہ لڑکا بڑا مبارک اور سعادت مند ہے۔ حقیقت میں سعادت اس کی بھی ہوگی جو اس کو اپنی گود میں لے کر اپنا دودھ پلائے گا۔ یہ آواز سن کر عورتیں فوراً پہاڑ سے نیچے اتر آئیں اور پھر اپنے اپنے شوہروں کے پاس جا کر یہ تمام احوال کہنے لگیں۔ سب نے متفق ہو کر مکہ چلے جانے کا مشورہ کیا اور وہاں پر چلنے کا ارادہ جب پکا کر لیا، بس ایک دن موقع پا کر تمام لوگوں نے قافلے کی صورت میں مکہ کی طرف لوگ چل پڑے، اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ان کے ہمراہ پیچھے گدھے پر میں بھی سوار ہو کر چلی، اور میری گدھی جو تھی وہ بہت کمزور اور لاغر تھی اور اس کی رفتار انتہائی سست تھی، اس واسطے کہ گدھا میرا بہت لاغر تھا۔ چنانچہ میرے ساتھ کہ سب ساتھی آگے نکل گئے اور میں آہستہ آہستہ ان لوگوں کے پیچھے چلتی جا رہی تھی، اور میں جس کو اور میدان سے گزر رہی تھی یہ آواز برابر سنتی جا رہی تھی کہ اے حلیمہ، تم کو یہ شرف مبارک۔ اور میں اسی طرح چلتے چلتے تیسرے مقام پر جا پہنچی۔ وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ قد و قامت میں بلند اور ایک نورانی چہرہ ایک غار سے نکل آیا۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ شخص میرے پاس آ کر میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، اے حلیمہ، سعادت دارین تم کو حاصل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے رضاعت پسر قریش تم پر مبارک کی۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جو میں دیکھتی ہوں غیب سے تم کو معلوم ہے۔ وہ مجھ کو کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے، تم دیوانی تو نہیں ہو گئی ہو؟ اور مجھے فکر ہوئی اور میں راہ چلی جاتی تھی کہ ہمارے ہمراہ کے لوگ ہم کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے، کیونکہ ہم سب سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب میں مکہ کے قریب جا پہنچی، اتنے قریب پہنچی کہ مکہ 6 کوس باقی رہ گیا تھا، اور مجھ سے پہلے جانے والی قوم میں بنی سعد کی عورتیں پہلے پہنچ چکی تھیں، اور میں نے ایسا کیا کہ اپنا تمام مال و اسباب اور سواری کا گدھا وہیں چھوڑ کر صرف اپنے شوہر کو لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئی، اور وہاں جا کر میں بنی سعد کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ شہر مکہ سے واپس آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور پھر زبان حال سے کہنے لگی کہ یا الہی، مجھ کو بھی وہ دولت نصیب نہیں ہوئی اور نہیں ہوگی یا نہیں جو تم نے کہا تھا۔ اتنے میں عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ چلے آتے ہیں، دائی دودھ پلانے والی کوئی ملے گی؟ انہوں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھ کر کہا کہ اے عورتوں،
قوم بنی سعد کی کیا تم میں سے کوئی دائی دودھ پلانے والی ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ عبدالمطلب نے کہا کہ تم کون ہو اور تم کس قوم سے ہو؟ اس جواب میں نے کہا کہ میں قوم بنی سعد سے ہوں۔ بولے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اے حلیمہ، یہ بہت نیک اور اچھی بات ہے کہ ایک لڑکا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا نام ہے اور وہ ہے بھی یتیم، تم کیا اس کو دودھ پلاؤ گی اور میں اس کی اجرت تم کو دوں گا۔ پھر میں نے تمام قوم بنی سعد کی عورتوں سے کہا تو کسی نے بھی اس سعادت کو قبول نہ کیا اور کہنے لگی یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ، اس کو دودھ پلاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا، شاید اس کے باعث تم عزیز و مکرم ہو جاؤ۔ اور میرے شوہر نے مجھے سمجھایا اور پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں اس بچے کو دودھ پلاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر سے دریافت کرنے لگی تو عبدالمطلب نے مجھ کو قسم دے کر کہا کہ تم ضرور واپس آنا اور میرے بچے کو دودھ پلانا۔ میں نے کہا بہت اچھا، اور میرے شوہر نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ اور مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حلیمہ سعدیہ نے سواری پر بٹھایا تو کیا کیا حالات اور واقعات رونما ہوئے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔